اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آپ غور سے سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ آخر پڑوسیوں کے حقوق اتنے زبردست حقوق ہیں اور اتنا سوچنے کی ضرورت ہے، پڑوسیوں کے بارے میں اتنا سوچنے کی ضرورت ہے، اتنا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہے ضرورت خیال کرنے کی، جب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی، تو اب ہم کس درجے پر کس طرح پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں، ہم کو اس کا اندازہ ہوگا۔ پڑوسیوں کے حقوق، ہمارے گھر کے بازو رہنے والے، دائیں طرف بائیں طرف رہنے والے، آگے پیچھے رہنے والے، گھر کے اطراف میں رہنے والوں کو پڑوسی کہتے ہیں، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میرا کہنا نہیں، آؤ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سناؤں۔ خطیب کی بات نہ مانو تو نہ مانو، مولانا کی بات نہ مانو تو نہ مانو، مگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانو۔ کتنا غور کرنے کی بات ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے جبرائیل امین علیہ السلام اتنی بار پڑوسیوں کے حقوق لے کر میرے پاس آئے، مجھے گمان لگنے لگا کہ اب پڑوسی میراث میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جبرائیل امین پڑوسیوں کے حقوق لے کر اتنی بار تشریف لائے، اب مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید کہ یہ پڑوسی میراث میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اتنی کثرت سے آنا، پڑوسیوں کے بارے میں بتانا، اتنی وصیت کرنا، نصیحت کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کتنے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو، پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، مگر رعایت ضروری ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، حضرت موجود نہیں تھے بھی تشریف لائے، گھر والی سے پوچھا ہمارے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہتا ہے، کیا آپ نے تحفے کے طور پر گھر میں ذبح ہوئی بکری کا گوشت بھی کچھ یہودی کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ گھر والی کہنے لگی نہیں، وہ تو یہودی ہے اس لیے میں نے کچھ نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والی کو سمجھایا اور حدیث شریف بیان فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بتایا، کہا مسلمان پڑوسی نہیں بلکہ مسلمان پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے، یہودی بھی رہتا ہے، اس کی بھی رعایت کرنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ او لوگو ہمارے پڑوس میں مسلمان ہے مگر بھوکا سو رہا ہے، مسلمان ہے پریشان ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جو جس کے پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا رہے اور یہ پیٹ بھر کر کھائے، وہ خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، پڑوسی بھوکا رہتا ہے، ایسا مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم گھر میں کھانا سالن پکاؤ تو پانی زیادہ ڈالو تاکہ شوربہ زیادہ بنے اور پڑوسی کو بھی پہنچا سکیں۔ یہاں تک فرمایا اگر تم گھر کے اندر کوئی پھل لاؤ فروٹ لاؤ وہ بھی پڑوسی کے گھر بھیجو، اگر بھیجنے کا موقع نہ ملے، اگر تمہارے گھر آم آ جائے، تمہارے گھر امرود آ جائے، تم اگر کھا لیے اس کا چھلٹا اور اس کے گٹلیاں اپنے گھر کے دروازے پر نہ ڈالو، اس لیے کہ پڑوس کے گھر کے پڑوس کے بچے اور کبھی یتیم بچے ہوا کرتے ہیں، کبھی غریب بچے ہوا کرتے ہیں، وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو دل میں سوچتے ہیں آج ان کے گھر تو آم آیا، وہ آم کھائے ہیں، آج ہمارے گھر میں آم نہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ یہاں تک خیال فرمایا، شریعت کا حکم ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کا پورا خیال کرو، ان کو تکلیف نہ دو۔ آپ علیہ السلام نے صاف ارشاد فرما دیا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، قیام کا پابند ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، صدقہ خیرات کا پابند ہے، بڑے بڑے نیک کام انجام دیا کرتا ہے، بڑی بڑی خدمات ہیں، مگر اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں، سارے اعمال بیکار ہونے کا اندیشہ ہے۔ کبھی شراب پی کے گھر آتا ہے، گالیاں بکتا ہے، کسی پڑوس میں پریشانی پیدا ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، خلل پیدا ہوتا ہے۔ شراب پی کر کبھی گھر آیا، پڑوس کو تکلیف ہو رہی ہے،
کبھی گھر کے سامنے اپنی سواری گاڑی کو اس طرح کھڑا کر دیا، پڑوس کو تکلیف ہو رہی ہے، گھر سے نکلنے میں پریشانی ہے۔ کبھی ایسا ہو رہا ہے اپنے گھر کا گندا پانی کسی کے گھر کے سامنے بہہ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کرتا ہے، کبھی ٹیپ ریکارڈ چلا دیتا ہے، کبھی گانے بجانے چلا دیتا ہے، اپنے گھر کے حد تک آواز کو نہیں رکھتا، پڑوس کو تکلیف ہوتی ہے۔ او لوگوں اندازہ لگاؤ، کوئی اللہ والی گھر میں رہتی ہے، کبھی ذکر میں مشغول رہتی ہے، کبھی تلاوت کلام اللہ میں رہتی ہے، کبھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، پڑوس میں تیرے کوئی عبادت گزار رہتے ہیں، تیرے کاموں سے ان میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان فرمائے، اتنا خیال کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ حضرت امام کو ہم جانتے ہیں کہ اتنے بڑے امام تھے، عابد سے زاہد تھے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی تھی، رات دن کتابوں کو لکھنا، مسائل کو نکالنا، بڑے فقیہ تھے، ان کا کام ہی یہ تھا۔ مگر ان کے پڑوس میں کچھ لوگ رہتے تھے، جوان بھی رہتے تھے، رات میں شراب پی کے آتے تھے، نشے میں مگن رہتے تھے، اور کبھی کبھی گانے گاتے، ناچتے، اتنا شرارت کرتے کہ حضرت کے کاموں میں خلل پیدا ہوتا۔ یہ معمول تھا ان کے پڑوسیوں کا۔ ایک دن پولیس چکر لگا رہی ہے، رات میں پولیس گھوم رہی ہے، جائزہ لے رہی ہے، دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں پڑوس والے نوجوان شراب کے حالت میں ناچ رہے، گا رہے ہیں۔ وہ لوگ سمجھ گئے حضرت کو تکلیف ہوگی، ان کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کر لیے، گرفتار کر کے لے گئے، لے جا کر ان کو قید کر دیا۔ حضرت کو دوسرے دن پتا چلا کہ ان پڑوسیوں کو جو ناچا کرتے، گایا کرتے، پریشان کیا کرتے، ان کو گرفتار کر کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت کو تشریف لے گئے، جا کر پولیس والوں سے کہا کہ بھائی ان کو رہا کر دو، بھائی ان کو رہا کر دو۔ حضرت سے کہنے لگے پولیس والوں نے کہ حضرت آپ کو یہ پریشان کرتے ہیں نا، آپ کے کاموں میں خلل پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ آپ کے پڑوس ہیں، تمیز سے نہیں رہا کرتے، بد اخلاق ہیں، ان لوگوں کو اندر رکھنا چاہیے، نظر بند کر دینا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے، کچھ نصیحت ہو جائے۔ حضرت نے کہا کہ ہاں ہم نصیحت کر لیں گے، آپ ان کو رہا کر دو۔ وہاں سے حضرت لے کر آئے، نصیحت بھی کر رہے تھے، راستے میں دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ یہ میرے پڑوسی ہیں، آپ ان کو ہدایت دے دیجئے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اور نصیحت وہ لوگ سن کر جو اتنے گندے ماحول کے اندر زندگی گزار رہے تھے، شراب کے اندر، کباب کے اندر اور نشے میں، گانے میں، حضرت کے ان نصیحتوں کو سن کر اللہ سے وہ جو دعا کر رہے تھے اللہ نے قبول فرما لی، دلوں کی حالتیں بدل گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی نیکوکاری کی زندگی میں آ گئے۔ اب ایسا نہیں ہوتا، پڑوس میں اگر پتا چلے کہ کسی کی گرفتاری ہے، کسی کو گرفتار کر دیے گئے ہیں یا اندر نظر بند کر دیے گئے، تو باہر والے، بازو والے مبارکبادی پیش کریں گے، گھر والی کو کہیں گے مبارک ہو، ظالم اندر چلا گیا۔ بولتے نہیں بولتے؟
پڑوس ایسا نہیں ہونا چاہیے، پڑوس ہونا ایسا چاہیے کہ اگر کسی موقع پر وہ یہاں سے گھر خالی کر رہا ہو تو پڑوس کے لوگ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی، آپ کی جدائی کا ہمیں غم ہو رہا ہے۔ ایسا اب نہیں ہو رہا ہے، چلا گیا تو چلا گیا، بہت اچھا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ کہنے والے ایسا کہتے ہیں پڑوس میں، جب وہ گھر آتا ہے تو لوگ خوف کرتے ہیں، محلے کے اندر آتا ہے تو ظالم آ گیا، نظریں محفوظ نہیں ہے، بیٹیوں پر نگاہیں ڈالتا ہے، دوسروں کی بیویوں پر نگاہیں ڈالتا ہے، اس کے گھر کے مرد حضرات اس ظالم سے پریشان ہیں۔ ایسا بھی ہو رہا ہے، شراب پی کے آتا ہے تو سارا محلہ پریشان رہتا ہے، رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک بکواس کرتا رہتا ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ پڑوس میں بھی کوئی سو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی رات میں قیام کرنے کے لیے نماز اور تہجد پڑھنے کے لیے جاگ جاتے، کبھی وضو کے لیے جاتے، کبھی اندر آیا کرتے، اماں عائشہ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وضو بھی فرمائے، نماز کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ گھر والی کا اتنا خیال ہے کہیں عائشہ کے نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ ایک اللہ والا گزر رہا ہے، ایک گاؤں سے گزر رہا ہے، راستے میں ایک گھر مکان ایسا بھی ہے جس کے اندر فاحشہ عورت رہتی ہے، بن کر سور کر گھر کے باہر بیٹھا کرتی ہے، انتظار کیا کرتی ہے، کوئی آئے میرے پیسے بنے، کوئی آئے میرے ساتھ وقت گزارے۔ اللہ والے کا گزر ادھر سے ہوا، کہنے لگے ساتھیوں سے اپنے چپل ہاتھ میں لے لو۔ حضرت نے خود اپنے چپل کو ہاتھ میں لے لیا، اس اللہ والے کے ساتھ جو ساتھ تھے انہوں نے بھی چپل ہاتھ میں لے لیے، وہ چلنے لگے۔ دور جانے کے بعد پوچھا حضرت چپل لینے کی ہاتھ میں کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے وہ راستے میں اس مقام پر جہاں پر ہم چپل ہاتھ میں لے لیے فاحشہ عورت کا گھر تھا، اگر وہ گھر میں رہی ہمارے چپل کی آواز سے اس کے دل میں امید پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس کے دل کے اندر امید پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی میرے گھر بھی آ رہا ہے، تو میں نے چاہا اس کے دل میں امید پیدا نہ ہو میرے چپل کی آواز کے ذریعے، اور ہم جب آگے نکل جائیں تو اس کی امیدیں نہ ٹوٹیں، اس لیے میں نے چپل ہاتھ میں لے لیے۔ اور نوجوانوں شرم کرو، حیا کرو، بے وجہ تم جو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ کبھی گاڑی کی آواز آ رہی ہے، کبھی بیگ کی آواز آ رہی ہے، بلا وجہ آواز کر رہا ہے، بلا وجہ ہارن مار رہا ہے، بلا وجہ چیخ رہا ہے گدھے کی طرح۔ اللہ کا حکم ہے بغیر ضرورت کے گدھے کی طرح نہ چیخو، اگر ضرورت ہو تو آواز نکالو، ضرورت ہی نہیں تو آواز نکالنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آواز ہماری ایسے ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو آتا نہیں ہلو بولنا، ہم کو آتا نہیں آہستہ بولنا۔ ارے جب تجھے آہستہ بولنا نہیں آ رہا ہے تو زور سے بولنا کیسے آ رہا ہے؟ جب تجھے آتا نہیں آہستہ بولنا تو زور سے بولنا کیسے آ رہا ہے؟ اگر اللہ تجھے آہستہ بولنا بند کر دے تو پھر تو زور سے بھی نہیں بول پاتا۔ پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمائے کہ جبرائیل امین اتنی کثرت سے میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق لے آئے، مجھے اب ڈر ہونے لگا، مجھے گمان لگنے لگا کہ اب پڑوسی بھی میراث میں شریک ہو سکتے ہیں۔ میراث سمجھتے، ابا مر جانے کے بعد پراپرٹی جو تقسیم ہوتی ہے نا،
اس کو میراث کہتے ہیں۔ پراپرٹی جو والدین کے فوت ہو جانے کے بعد، دادا کے فوت ہو جانے کے بعد جو جائیداد ہے اس کو پراپرٹی، اسی کو میراث کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، حکم آ جاتا تو کیا ہوتا؟ 100 ایکڑ زمین ہو پھر بھی کیا ہوتی؟ کم نگلے نگتی کے میراث میں تو پڑوس کو بھی دینا پڑے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ ابھی تو مشکل ہے، صرف بھائی کو میراث دینا ہے، بہن کو میراث دینا ہے۔ اس بات کو لے کر لوگ اب پریشان ہیں، امت مسلمہ پریشان ہے، اس کے اندر کوتاہی کر رہی ہے۔ بھائی کا میراث میں کوئی حصہ نہیں، 50 لاکھ روپے دینا تھا، 2-2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے دے کے اس کا منہ مار کے زندگی گزار رہا ہے۔ بہن کو کے حقوق دینا تھا، اسے لاکھوں روپے دینا تھا، مکمل طور پر شریعت میں جتنا اسے دینے کا حق ہے اسے دیے بغیر زندگی گزار رہا ہے، پورا ڈال کے اپنے اوپر لے کے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ سوچ رہا ہے کہ اسے میں خبر میں لے کے جاؤں گا، انجام آگے برا ہونے والا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، مجھے گمان لگنے لگا کہ پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کریں جبرائیل امین، ہو سکتا ہے اب کے میراث میں بھی لوگوں کا حصہ ہو جائے، پڑوسیوں کا حصہ ہو جائے، میراث میں بھی وہ داخل ہو جائیں۔ اگر ہو جاتے تو کتنی پریشانی ہمیں ہوتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسے میراث دینا ہے، بھائی بہن ہیں، ان کو میراث دینے کے لیے پیٹ میں درد ہے بڑے بھائی کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے عزیزوں پیاروں، اللہ کے لیے بات سمجھو، پڑوسی کے حقوق اللہ کے نبی نے اتنی کثرت سے بیان فرمائے، رشتہ داروں سے بھی زیادہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ رشتہ دار کہیں دور رہتا ہے، اگر تیرے گھر کوئی بیمار ہو جائے، اچانک محتاج ہو جائے، اسے اچانک کوئی دوائی دینے والا کون؟ پڑوسی۔ اس کی پریشانی میں ہاتھ پکڑنے والا کون؟ پڑوسی۔ دواخانہ جلدی لے جانا ہو تو رشتہ دار آنے تک تو 100 کلومیٹر کے بعد کوئی رشتہ دار رہتا ہے، آنے تک تو موت ہو جائے گی، پڑوس آئے گا، ساتھ دے گا۔ ایسے مواقع پر پڑوسی یاد آتے ہیں، دوسرے مواقع پہ پڑوسی یاد نہیں آتے۔ ظالم نہ بنو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ حق ادا کریں، مردوں کو بھی چاہیے کہ حق ادا کریں۔ بلند آواز سے چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، اپنے کام سے مطلب رکھیں، اس لیے کہ تم جنگل میں نہیں رہ رہے ہو، اس لیے کہ تم جانوروں کی زندگی نہیں گزار رہے ہو، تم تو انسان ہو، تم تو محلوں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے ہو، انسانوں کی طرح زندگی گزارو تاکہ اڑوس پڑوس کو تکلیف نہ ہو۔ تم اگر اتفاق سے گھر بیچنے کا موقع ہے تو پڑوس آ کے تمہارے سامنے ہاتھ پکڑ کے روئیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو ہم وہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسوں کا انتظام کروائیں گے، کوئی اور پریشانی ہو تو ہم اس میں ساتھ دیں گے، مگر تم یہاں گھر بیچ کے نہ جاؤ۔ ایسا کہنا چاہیے پڑوسی لوگ، رونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ تمہاری جدائی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کرناٹک کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک گاڑیوں کا ایک اونر تھا، ایسا ظالم تھا، بہت بڑا مالک تھا، رئیس آدمی تھا، مگر محلے کے اندر آتا، گاڑی اس طرح تیز چلاتا، چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور اگر لگ بھی جاتا تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ بڑا رئیس تھا۔ اندر کیا دینا ہے، رشوت وغیرہ دے دے کے وہ تو آزاد ہو جایا کرتا تھا، بڑا ظالم تھا، بلا وجہ لوگوں کو مارا اور پیٹا کرتا تھا۔ پڑوس اتنا پریشان تھے، اس کی کوئی حد نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے ہی ڈرائیور کو، اپنے ہی ملازم کو فون کیا تو پتہ نہیں کیا وجہ تھی، گاڑی کے آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، کہا کہ تم اتنی دیر کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، تو کہا کہ اس کے اندر اتنا غصہ آ گیا، وہ اتنا غصہ ہو گیا کہ میرا حکم تھا کہ تم اتنے وقت میں یہاں پر آنا تھا مگر تم اتنی تاخیر کر دیے۔ اسے انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ جاؤں میں اسے خوب پٹائی کروں اور ماروں،
اس پر بربریت اور ظلم کروں، اس ارادے سے وہ وہاں سے اپنے گھر سے گاڑی سے نکلا، بیگ سے بڑی تیزی کے ساتھ نکل کے جا رہا تھا سڑک پر، اسی کی گاڑی آ رہی تھی، اسی کے گاڑی کے نیچے چلا گیا، نیچے خیمہ بن گیا۔ محلے والوں کو اطلاع ملی کہ فلاں وہ ظالم کا انتقال ہو گیا، مر گیا، گاڑی کے نیچے، اسی کی گاڑی کے نیچے پڑ کے مر گیا۔ کارگزاری سنانے والوں نے سنایا کہ عورتیں کوئی شکر لے کے باہر آ رہی تھی، مرد حضرات گڑ لے کے باہر آ رہے تھے، کہنے لگے کہ مٹھائی کے دکان سے مٹھائی لاؤ، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ منہ میٹھا کرو، کوئی شکر کھلا رہا ہے، کوئی مٹھائی کھلا رہا ہے، کوئی گڑ کھلا رہا ہے، کیا ہو گیا، کیوں، کس خوشی میں؟ کہا کہ مردود مر گیا، وہ ظالم مر گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے لوگ؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے مرنے پر لوگ روتے، اس کے جنازے میں شریک ہوتے، آنسو بہاتے، اتنا سمجھدار انسان تھا، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنے والا تھا، رحم دل تھا، بڑا سخی تھا، مگر یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا ہو گیا، سب آ کے مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پڑوس پڑوس ہوتا ہے، اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جامع مسجد کو ہم نماز کے بعد فوراً چلنا ہے، وہاں پر ایک کارروائی ہے، متولی صاحب کی طرف سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آگے کا مسجد کے اوپری حصے کا کام بھی شروع ہونے والا ہے، تو پہلے وقت میں نماز ختم کر کے مکمل کر کے ہم سب کو وہاں پہنچنا ہے، اس لیے ابھی بیان ختم ہو رہا ہے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم اپنا ناظرہ قرآن مکمل کر چکے ہیں، ان کا آخری سبق بھی جمعہ میں سنیں گے اور دعا بھی ہوگی، آپ لوگ تشریف لائیں اور آخری سبق میں بھی دعا میں بھی شرکت فرما لیں۔ اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں آج کہی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلد سنت سے فارغ ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔